الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کسی بھی بچے کو گود لینا اگر اچھی نیت سے ہو تو کار ثواب ہے، لیکن گود لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جس نے اس بچے کو گود لیا ہے وہ اس بچے کی ولدیت میں اپنا نام ڈال دے۔ بچے کی ولدیت میں اس بچے کے اپنے سگے باپ کا نام ہی ڈالا جائے گا، اور جان بوجھ کر اپنا نام داخل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ تمہارے گود لیے ہوئے بچے تمہارے اپنے بچے نہیں ہیں، یہ فقط تمہارے اپنے منہ کی بات ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھی راہ کی جانب ہدایت دیتا ہے۔ تو اس میں بالکل وضاحت سے فرما دیا کہ گود لے کر خواہ گود لینے والا باپ اس بچے کو اس کے سگے باپ سے اچھی پرورش کر دے، اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے، اچھا کھلائے پلائے، اچھی رہائش دے، خون جگر بھی پلا دے تو نسب میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ نسب تو وہی ہے نا جو باپ کی طرف سے ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انتہائی سختی کے ساتھ اس عمل کی تردید فرمائی۔ صحیح بخاری، سنن ابی داود، ابن ماجہ وغیرہ کی یہ حدیث ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن سعد رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ فرمایا جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے، حالانکہ وہ جانتا بھی ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، فالجنۃ علیہ حرام، تو اس پر جنت حرام ہے۔ کیسی سخت وعید ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث جو مولا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امام مسلم کی ہے، ان علی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ الی ان قال فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ فرمایا جو باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، فعلیہ لعنۃ اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن اللہ نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی کوئی نفلی عبادت قبول فرمائے گا۔ تو کتنا بڑا جرم ہے کسی کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کر دینا، اور یہ جرم اس وجہ سے ہے، اگر آپ غور کریں نا تو انسانیت کی بقا وہ نسب سے ہی ہے۔ اسی وجہ سے نسب کی حفاظت کی راہ میں جو چیز آئے وہ حرام ہوتی ہے۔ زنا کیوں حرام ہے اور نکاح کی کیوں ترغیب ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ نکاح میں نسب کا پتہ ہوتا ہے اور زنا میں نسب کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلام نے نسب کی حفاظت کا سب سے زیادہ اہتمام کیا ہے۔ تو کوئی کسی کو گود لے اور گود لینے کے بعد اس کے باپ کے نام کی جگہ اپنا نام یا کسی اور کا نام ڈال دے تو گویا اس نے اس کا پورا نسب تبدیل کر دیا نا۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ سید زادہ ہو تو اس کا نام صدیقی رکھ دیا تو وہ آل صدیق سے شمار ہونے لگ گیا، عثمانی رکھ دیا تو آل عثمانی سے شمار ہونے لگ گیا، فاروقی رکھ دیا تو آل فاروقی سے شمار ہونے لگ گیا، علوی رکھ دیا تو مولا علی کے خاندان سے شمار ہونے لگ گیا، حالانکہ وہ تھا کس نسب سے، اب اس کی پہچان کس نسب سے ہو رہی ہے۔ تو نسب کا اہتمام اسلام نے بہت زیادہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ گود لینا منع نہیں ہے، لیکن گود لینے کے بعد اس بچے کی ولدیت میں اس بچے کے سگے اور اصلی باپ کا نام شامل کرنا ہمیشہ ضروری ہے۔ اس پر ہم نے پہلے بھی گفتگو کی۔ اب اس میں یہاں سے چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر معلوم ہی نہ ہو کہ اس بچے کا باپ کون ہے، بعض لوگ بعض فلاحی اداروں سے بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو فلاحی اداروں میں بعض اوقات تو خود ہی کوئی چھوڑ جاتا ہے، بعض اوقات وہاں جھولے رکھے ہوتے ہیں، چپکے سے کوئی چھوڑ جاتا ہے، نہ اس کی ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے۔ پھر وہ فلاحی ادارے، یتیم خانے والے اس بچے کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، بچہ ہے یا بچی ہے اسے پالتے ہیں، تو وہاں تو نہ ماں کا پتہ ہوتا ہے نہ باپ کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس بچے کو کوئی اڈاپٹ کر لے، اس بچے کو کوئی گود لے لے، ہوتے ہیں گود لینے والے، گود لیتے بھی ہیں اور اس بچے کی پرورش بھی اچھی ہوتی ہے، تو اگر ایسی صورت میں کوئی اس بچے کو گود لے تو اس بچے کے باپ کا نام تو معلوم ہی نہیں ہے، لینے والے کو بھی نہیں اور پالنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس صورت میں کہا گیا کہ اس بچے کی ولدیت میں عبداللہ لکھا جائے یا اس بچے کی ولدیت میں آدم لکھا جائے، اس لیے کہ کوئی انسان کچھ بھی نام والا ہو جائے وہ عبداللہ تو ہوتا ہی ہے۔ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو کوئی انسان اس کا کچھ بھی نام ہو، اس کے باپ کا کچھ بھی نام ہوگا، عبداللہ تو ہوگا نا، تو سچی بات ہے۔ یا اس کی ولدیت میں آدم لکھا جائے کہ اس کے باپ کا کچھ بھی نام ہوگا لیکن اصل باپ تو آدم ہی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس بچے کی ولدیت میں اپنا نام داخل کرے۔ ہاں، ولدیت ہٹا کر سرپرست کی جگہ یا کفیل کی جگہ وہ اپنا نام شامل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں وہ اس بچے کی ولدیت میں اپنا نام شامل نہیں کر سکتا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اگر بچے کی ولدیت میں اس کے سگے باپ کا نام شروع میں ہی شامل کر دیا جائے تو آگے جا کر بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے شوہر سے طلاق ہو گئی اور 1 سال کا بچہ ہے، ماں کی گود میں ہے، عدت کے بعد ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، تو 1 سال کا بچہ پھر اس باپ کی گود میں آ گیا، وہ پلتا رہا۔ اب جو پہلا شوہر ہے، عورت کبھی نہیں چاہتی کہ اس شوہر سے نہ اس کا کوئی تعلق بنے اور نہ ہی اس بچے کا کوئی تعلق بنے، اور نہ ہی پہلا شوہر چاہتا ہے کہ نہ اس عورت سے اس کا کوئی تعلق بنے نہ بچے سے اس کا کوئی تعلق بنے۔ حالانکہ شرعی طور پر طلاق دینے کے بعد بھی بچے کا نان و نفقہ باپ پر واجب ہے، اگر وہ ادا نہیں کرے گا گناہگار ہوگا، اس لیے کہ طلاق آپ نے بیوی کو دی ہے، بچے کو نہیں دیا ہے۔ بچے کی کفالت، بچے کا نام جب زندگی بھر آپ کے ساتھ ہوگا تو بچے کی کفالت بھی آپ کے لیے ہے۔ وہ تو ہمارے ہاں شریعت سے دوری کی وجہ سے جب خدا نخواستہ ایسی طلاق واقع ہو جائے تو جب بیوی سے لا تعلق ہو گئے تو سمجھتے ہیں کہ اولاد سے بھی لا تعلق ہو گئے۔ اولاد سے لا تعلق کوئی نہیں کر سکتا، نہ شریعت کر سکتی ہے اور نہ ہی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ قانون بھی یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں اگر علیحدگی ہو بھی جائے تو
باپ بچے کا کفیل ہوگا اور ماں کی ذمہ داری ہوگی کہ ہفتے میں ایک دن کم از کم بچے کو باپ سے ملوائے، اور باپ کو بچے سے ملنے دے، کچھ وقت دے، کوئی خاص پوائنٹ مقرر کر دیا جائے جہاں اس بچے سے ملنے دیا جائے۔ یہ ساری دنیا کے قانون میں ہے اور ہمارے ہاں کے قانون میں بھی ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لا تعلق ہونا اس کے لیے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے لا تعلق ہونا بہتر ہے۔ اب اگر بچے کی ولدیت میں اسی پہلے باپ کا نام، جو سگا باپ ہے، اس کا نام داخل کر دیا گیا تو قانونی کاغذات میں، تعلیمی کاغذات میں، تمام کاغذات میں اس پہلے والے باپ کا ہی نام ہے۔ اب آگے جا کر وہ پہلے والے باپ کو کہاں تلاش کرے گا انگوٹھا لگانے کے لیے؟ جگہ جگہ باپ کے انگوٹھے کی ضرورت پڑے گی، جگہ جگہ قانونی کاغذات میں باپ کے دستخط کی ضرورت پڑے گی، تو وہ تو اس سے اللہ تعلق ہو چکا ہے۔ تو پھر جگہ جگہ اسے زندگی میں ضرورت پڑے گی تو وہ خود بھی ان سارے کاموں سے بیزار ہو جائے گا اور بچہ بھی بیزار ہوگا۔ تو یہ ایک خاص طور پر قانونی پیچیدگی ہے، حالانکہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ یہ جو کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں نا، کاغذات کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ شریعت فقط زبانی بول چال اور گواہوں سے سارے عقائد کرتا ہے۔ سارے جو معاملات ہیں نا، زبانی بول چال اور گواہوں سے ہوتے ہیں۔ کاغذات کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ نکاح میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو نکاح نامہ ہے نا، یہ قانونی کاغذات ہے، ورنہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے، نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس زمانے میں نکاح کر بھی لے اس طرح، تو آگے جا کر جگہ جگہ چنگی پہ آپ کو روکنا پڑے گا۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ اگر تمہاری بیوی ہے تو قانونی کاغذات کہاں ہے؟ تو ان ساری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے پھر لوگ یہ نکاح نامہ کی طرف آتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے علماء نے بیچ کی راہ نکالی اور فرمایا کہ اگر ایسی صورت ہو تو تعلیمی اور قانونی تمام کاغذات میں باپ کے نام کی جگہ وہ لے پالک باپ اپنا نام داخل کر سکتا ہے، لیکن فقط کاغذات تک ہی وہ نام باپ کے نام کے ساتھ رہے، ورنہ اس کے لیے پھر لازم ہے کہ زبانی طور پر ہر ایک کو وہ یہی بتائے کہ میں اس کا سگا باپ نہیں ہوں، خاندان میں بھی بتائے، خود اس بچے کو بھی بڑے ہونے کے بعد اسے اندھیرے میں نہ رکھے، اسے بتائے کہ قانونی کاغذات میں نے تمہارے باپ کے نام کے ساتھ اپنا نام ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے لگایا ہے، ورنہ تمہارا سگا باپ وہ ہے۔ اگر وہ اس طرح سے زبانی طور پہ مشہور کر دے، ننیال میں بھی ددیال میں بھی ہر ایک کو معلوم ہو، اکثر کو معلوم ہو، تو پھر ان تمام صورتوں میں شناختی کارڈ میں بھی ولدیت کی جگہ وہ اپنا نام داخل کر سکتا ہے، تعلیمی تمام کاغذات میں بھی ولدیت کی جگہ اپنا نام داخل کر سکتا ہے۔ وہ فقط قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ہوگا، دنیاوی معمولات سے بچنے کے لیے ہوگا، ورنہ شرعی طور پر اس کے لیے لازم ہے کہ جہاں جہاں ضرورت محسوس ہو وہ یہ بتائے کہ اس بچے یا اس بچی کا میں سگا باپ نہیں ہوں، سگا باپ وہ ہے، ولدیت کی جگہ میں نے اپنا نام ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے لگایا ہے۔ اگر اس طرح سے کیا جائے تو عذر شرعی کی بنا پر یہ ایک بیچ کی راہ ہے، اور اس طرح سے اس کا جواز ثابت ہو سکتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات، اس پر مزید اور بھی باتیں تھیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو گود لے پال لے، تو پالنے کے بعد وہ بچہ اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں پائے گا، بھلے اس کی ولدیت میں آپ نے اپنا نام بھی داخل کر دیا ہے، تب بھی آپ کی وراثت میں سے اس بچے کو ایک آنا نہیں ملے گا۔ آپ اپنی زندگی میں جو چاہیں جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن موت کے بعد جو آپ کے سگے ہیں انہیں آپ کی وراثت سے حصہ ملے گا، اس بچے کو وراثت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس کی مزید اور بھی وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔